اس ایمان کا معنی ہوتا ہے امن والا ہونا، ایمان والا ہونا، کہ کسی کی بات پر اعتماد کر کے اس کو دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ کہ ہر وہ چیز جو آپ علیہ السلام لے کر آئے اس کی تصدیق کی، مان لیا۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری۔ اسلام کا معنی فرما برداری۔ فرما برداری کیا کہتے ہیں؟ کہ مان بھی لیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ تو ایمان کا مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ ایمان کا مرکز کیا ہے؟ دل۔ ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے، اور اسلام کا محل دل بھی ہے اور انسان کے سارے اعضاء بھی ہیں۔ کہ دل کے اندر بھی تو اسلام ہوگا نا، اسلام پھر سارے اعضاء سے ظاہر بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں۔ اب چہرے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، لباس سے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ رہن سہن سے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ معاشرت سے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان۔ تو ایمان اور اسلام دونوں ویسے مفہومی طور پر تو ایک بات ہے، لیکن تھوڑا سا بس اس میں فرق۔ ایمان ماننے کا نام، علم کا نام نہیں ہے، تصدیق کا نام ہے، اور اسلام عمل کرنے کا نام۔ تو حضرت نے لکھا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کہ ایمان اور عمل دونوں کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ دونوں کا کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے۔ کہ ایمان، آدمی ایمان پر چلتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، تو ابتدا اور انتہا میں فرق ہے۔ جب ایمان لے کر آتا ہے تو اس ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عمل سے ظاہر۔ ایمان اس کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ عمل تک، اور عمل بغیر ایمان کے نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ ایمان ہو اور ساتھ میں کیا ہو؟ عمل ہو۔ تو ایمان بغیر عمل کے، عمل بغیر ایمان کے ہو ہی نہیں سکتے۔ دونوں ایک دوسرے کو کیا ہیں؟ لازم ملزوم ہے، کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی جتنی اچھائیں کرتا رہے، کافر ہے، تو اس کا کوئی عمل قبول، دنیا میں تو اس کو کوئی نہ کوئی نفع ہو جائے گا، لیکن اخروی طور پر اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کیا ہے؟ ایمان والا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، تو پھر بھی کمی ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں۔ اصل کیا ہے؟ کہ ایمان کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ تو ایمان بھی ساتھ، عمل بھی ضروری۔ ایمان تو آدمی سیکھے بھی صحیح، کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا، قرآن کے پہلے ایمان کو، یقین کو درست کیا۔ آدمی ایمان کی محنت کرے، ایمان کو سیکھے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی کیا کرو؟ تجدید کیا کرو۔ ایمان کو تجدید، ایمان تجدید کرنے سے بڑھتا ہے۔ الایمان ینقص ام یزید، کیا ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے؟ تو پوچھا گیا کیسے جو تجدید کریں؟ تو ایک روایت میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں۔ تو اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، اعمال سے، کلمہ بھی ایک عمل ہے نا پڑھنا، تو اشارہ کیا کہ عمل سے، یہ ضروری نہیں ہے کلمہ، جو بھی عمل انسان کرے گا، جو ہی عمل والی زندگی اختیار کرے گا، ایمان بڑھے گا، پختہ ہوگا، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو پھر اعمال بڑھیں۔ ایمان کا اثر ہے نا، درخت کے اندر جان ہوگی تو پھل پھول لگیں گے، جان ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر پھل پھولے گا نہیں، وہیں مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایک وقت آئے گا، قرآن میں مثال دی گئی ہے کہ اپنی پہچان ہی کیا کرے گا؟ کھو دے، کہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے، کہ اس پر محنت نہیں ہوئی۔ ایک درخت کے اوپر محنت کرتے ہیں، کہ ایمان کی مثال دی شجر طیبہ کے ساتھ، کھجور کی ساتھ مثال دی، کہ جس کی جو ہے شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں اور اس کی جڑیں جو ہیں زمین کے اندر مضبوط، اس کے ساتھ مثال دی کہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی ترقی کرے گا، عمل کے اندر ترقی کرے گا اور بڑھے گا۔ تو انسان کوشش کرے، ہم بھی کوشش کریں کہ ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کی تذکرے والی محفل میں جیسا اب یہ ہے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ بڑھے گا، فائدہ ہوگا۔ اور بھی ایسی جتنی بھی مجالس، پھر عمل کے ساتھ کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اعمال اختیار کرے گا، ایمان بڑھے گا۔ جب ایمان آدمی کا پختہ ہو جائے گا، بڑھے گا، پھر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ صحابہ کرام کے اندر کیا چیز تھی؟ ایمان پختہ تھا نا، پھر ان کے لیے بڑی سے بڑی طاقت عمل سے ان کو نہیں روک سکتی، بڑی سے بڑی چیزوں کی تانے ان کو
نہیں روک سکتے تھے کہ لقمہ گرا کہتے تھے ہم بیوقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. کیا تھا کہ ایمانی جذبہ تھا, ایمانی جذبہ تھا نا, ایمان پختہ تھا. تو پھر ان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کوئی معمولی رکھتا تھا کہ ایمانی پختگی تھی. یہ ایمان کے اندر پختگی ہوگی تو پھر عمل کے اندر بھی کیا آئے گی؟ پختگی, جان آئے گی. تو یہ پہلی صورت پہلی آیت کے اندر ہی ترغیب دے دی کہ ایمان بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ لوگ جو متقین کی پہلی صفت جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. دوسری صفت بیان کی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, کہ ایمان کے بعد جو احکامات میں سب سے پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے ایمان والوں کی طرف سے وہ نماز ہے. ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ, سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں. اذا صلحت صلح سائر عمل واذا فسدت فسد سائر, اگر نماز اچھی پوری نکل آئی سارے اعمال افعال پورے ہوں گے, نماز اچھی پوری نہ ہوئی تو سارے اعمال پورے نہیں ہوں گے.